سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو رب کے معنی یہاں پہ کیا ہیں؟ ہم یہی جانتے ہیں کہ رب کے معنی ہے مالک، سردار، لیکن اگر اس کو گہرائی میں دیکھا جائے تو لغوی معنی جو کہ مالک کے ہیں اس کے علاوہ بھی اس کے اندر کئی پہلو پائے جاتے ہیں، اور یہ پہلو ہمیں بتاتے ہیں کہ رب کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ رب میں 5 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو کہ ہم جانتے ہیں مالک، وہ مالک ارض و سماء ہے، ہر ایک چیز کا مالک ہے، ہمارا بھی مالک وہی ہے۔ دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں سید کے، سردار کے۔ معاشرے میں سردار ہم اسے کہتے ہیں جس کے پاس کوئی اتھارٹی ہوتی ہے، سربراہی ہوتی ہے، جیسے گھر کا سردار، قبیلے کا سردار، تو وہ مالک بھی ہے، وہ سردار بھی ہے، اور اس کے ساتھ منعم بھی ہے۔ منعم کسے کہتے ہیں؟ جو کہ تحفے دے، نعمتیں دے۔ اب اگر ہم اس بات پر غور کریں، اس معانی پر غور کریں، تو اگر اللہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا سید بھی ہے، تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم جو نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کے حقدار ہیں، بلکہ یہ اس کی رحمت ہے کہ ہمیں وہ اپنی رحمت سے کچھ عطا کر رہا ہے۔ اگر وہ عطا کر دیتا ہے تو الحمدللہ، اگر عطا نہیں کرتا تو ہمارا کوئی حق تو نہیں ہے، تو اس لیے سیلری نہیں ہوگی، یہ تحفہ ہوگا۔ تو زندگی میں ہمیں جو بھی چیزیں ملتی ہیں وہ منعم بھی ہے۔ پھر وہ المربی بھی ہے۔ یہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے باغبان۔ باغبان جو ہوتا ہے وہ پودوں کو بڑے احتیاط کے ساتھ اگاتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ کبھی اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو پانی دے رہا ہے، کبھی اس کو صفائی کی ضرورت ہے تو اس کی صفائی کر رہا ہے، بڑے خیال سے دھوپ چھاؤں سے اس کا خیال کر رہا ہے۔ سردیوں میں اگر برف پڑ رہی ہے تو اس کے اوپر کوئی ڈھانپ رہا ہے اس کو چیز کسی کے ساتھ۔ تو مربی وہ ہوتا ہے جو بڑے احتیاط کے ساتھ پودے کو اگاتا ہے۔ تو اللہ بھی اسی طرح سے ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری گروتھ کرواتا ہے، تو یہ مربی بھی ہے۔ مالک، سید، منعم اور مربی، 4 چیزیں ہو گئیں، اور 5ویں چیز ہے القیم، جو کہ سارے نظام کو قائم رکھنے والا بھی وہی ہے۔ تو یہ 5 معنی ہیں رب کے اندر۔ اب اگر صرف مالک کے اوپر اکتفا کر لیا جائے تو رب کے لفظ کے اصل مفہوم سامنے نہیں آتے، اور ہمارا جو رب کے ساتھ رشتہ ہے اس کی اس طرح سے سمجھ نہیں آتی۔ اب دیکھیں تو رب کے جو 5 معنی بنتے ہیں، اس میں 2 معنی ہیں جن کے اندر وہ غالب ہے، جیسے کہ مالک اور سید، یہ معنی ہے جس کے اندر وہ کل اختیار رکھتا ہے، اور باقی جو 3 معنی ہیں منعم، مربی اور قیم، اس کے اندر اس کی رحمت کا پہلو بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تب اس کا حساب لینا بھی بڑا سخت ہو جائے۔